حضرین و خواتین، میں ایک بار پھر آپ سب کا تہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے آج مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی مجلس شہادت میں آ کر یقیناً محمد اور آل محمد کی دل کو بہت تسلیت عطا فرمائی ہے۔ مولا کائنات اس کائنات کا میری نگاہ میں واحد حاکم ہے کہ جس نے جب اپنے عوام سے پوچھا کہ کیا تم میں کوئی بھوکا ہے تو سب نے کہا کوئی نہیں۔ مولا کائنات نے پھر سوال کیا، کیا تم میں کوئی ایسا ہے جس کے پاس کپڑا نہ ہو؟ تو سب نے کہا کہ بے شک نہیں، ایک بھی نہیں ہے۔ پھر آپ نے سوال کیا، کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس اپنا گھر نہ ہو؟ تو سب نے کہا کہ نہیں مولایا، کوئی بھی نہیں ایسا جس کے پاس نہ ہو۔ آج اس حاکم، اس کائنات کا مولا، اس کی شہادت کی مجلس ہے، اور میرے ذہن میں چند اشعار آ رہے ہیں، شاید کسی قابل ہوں، کہ جس نے خوابیدہ سماعت کو جگایا وہ علی، سبحان اللہ، اللہ سبحان سبحان اللہ، اللہ سبحان جس اللہ نے خوابیدہ سماعت کو جگایا وہ علی، دیکھنا جس نے نگاہوں کو سکھایا وہ علی، وہ علی، واہ جس نے واہ، فطرت کو اجالوں سے سجایا وہ وہ علی، علی، جس نے انسان کو انسان بنایا وہ وہ علی، علی، ماشاء واہ اللہ، واہ ماشاء واہ اللہ، واہ واہ۔ جس میں پلتا ہے گوہر اس کو صدف کہتے ہیں، ہاں 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 ہاں، جس میں واہ، پلتا ہے گوہر اس کو اس اس صدف کو کو کہتے صدف صدف کہتے کہتے ہیں، ہیں، علم ملتا ہے جہاں اس کو نجف کہتے ہیں۔ ہیں۔ نجف واہ واہ کہتے واہ ہیں، واہ۔ اسی کے ساتھ بس میں اب سبحان دعوت کے اللہ، لیے دعوت دے رہا ہوں ہمارے نوجوان منقبت خوان محترم سید اظہر صاحب کو، کہ جنہوں کی آج کل منقبت خوانی میں سکہ ہے چل رہا، ماشاءاللہ ماشاء اپنے جھنڈے گاڑ دیے ہیں۔ مولا نے بہترین خوبصورت آواز اور آپ کو عقیدت اور شوق اور جذبہ وہ سب عطا کیا ہے، جس کی بدولت آپ کو زندگی میں مولا نے وہ نعمتیں عطا کی ہیں اللہ جو ماشاء ہمارے اظہر صاحب جانتے ہیں یا میں جانتا ہوں۔ ماشاء ماشاء۔ محترم سید اظہر صاحب، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس قابل نہیں ہوں جتنی آپ نے تعریف کر دی ہے۔ حقیقت ہے، سچائی۔ ساری تعریف اللہ کے لیے۔ میں بس اس مجلس کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ آج ظہیر جعفری صاحب کی طرف سے یہ مجلس منعقد کی جا رہی ہے۔ پہلے ایسا کرتے ہیں، ظہیر جعفری صاحب کو ہم انوائٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں شرف تلاوت قرآن پاک سے منور کریں، اور اس کے بعد پھر میں آگے اس مجلس کو بڑھاؤں گا۔ ظہیر جعفری صاحب ماشاء اللہ، بہت شکریہ جی۔ میں آج سورہ العصر کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا۔ یہ مختصر سورہ ہے جو 3 آیات پہ مشتمل ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اعوذ اللہ، باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ پروردگار زمانے کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یہ انسان یقیناً خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو اگلی آیت میں 4 ان کی خاصیتیں بتائی ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے رسول پہ اور اللہ تعالیٰ پہ، عمل صالح کیا، اور کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک صلوات بھیجیے، میں ایک چھوٹا سا قطعہ اور اس کے بعد مصائب آج کے دن کے حوالے سے پیش کروں گا۔ صلوات بابت بلند۔
اللهم اللهم صل صل على على محمد محمد وآل محمد وعجل محمد فرجهم. وآل محمد. ہائے کچھ تو ہے در کچھ گلی، ہائے 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 کچھ واہ واہ مرتضی کہنے لگے، واہ 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 واہ. کچھ تو ہے در کچھ علی، کچھ مصطفیٰ کہنے لگے. ہائے ہائے کچھ کچھ مرتضی مرتضی کہنے لگے، کچھ شب ہجرت محمد ہاں 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 ہاں. مصطفیٰ واہ 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 واہ. کہنے لگے، بہت عمدہ. ماشاء اللہ. جزاک اللہ. کچھ شب ہجرت محمد مصطفیٰ کہنے لگے. مصطفیٰ کہنے لگے، ڈرتے ڈرتے ہم نے تو ہائے ہائے ہائے. اللہ کی قدرت کہا، ڈرتے ڈرتے ہم نے تو اللہ کی قدرت کا. اللہ کی قدرت کہا، توبہ توبہ یہ نصیری تو خدا ہاں 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 ہاں. کہنے لگے، واہ 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 واہ. واہ. کچھ تو سبحان ہے اللہ. در کچھ علی. سلوات بھیجیے محمد بلال. اللهم صل على اللهم محمد صل وعلى على محمد. محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کچھ میں صاحب کے شعر پیش کروں گا، ایک سلوات اور. جی. اللهم صل اللهم على صل على محمد وآل محمد محمد. وعجل فرجهم. ہو گئی آہ بے ہائے. پدر زینب، ہو گئی آہ بے پدر زینب، اب روئے جس قدر زینب، ہو گئی آہ بے پدر زینب، روک لے آنسوؤں کو اپنے ذرا، اب تو رونا ہے عمر بھر زینب، ہو گئی آہ بے پدر زینب، ہل رہا ہے مزار روتی ہے، ہل رہا ہے مزار روتی ہے، ماں کی تربت پہ کھولے سر زینب، ہو گئی آہ بے پدر زینب، اور آج ہے فرش غم پہ اہل عزا، باپ کے غم میں نوح گر زینب، ہو گئی آہ بے پدر زینب، ابتدا ہے ابھی تو کوفے میں، تجھ کو ہونا ہے در بدر زینب، ہو گئی آہ بے پدر زینب، کرتے ہیں جس
ترا یتیم بسر اب کرو عمر یوں ہی بسر زینب ہائے 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 ہو ہائے گئی آہ بے پدر زینب آخری شعر رونقیں اٹھ ہاں گئی ہے دنیا سے جا رہا ہے تیرا پدر زینب ہو گئی آہ بے پدر زینب صلوات بھیجو حضور اللہم صلی علی محمد وعلی جزاک اللہ محمد جزاک اللہ بھائی سعید بھائی جزاک اللہ اللہ ماشاء سلامت اللہ رکھے سبحان اللہ صاف فرمایا آپ نے جزاک اللہ اب میں درخواست کروں گا مولانا قبلہ انتہائی ہمارے مولانا جو ہے قبلہ مولانا صاحب ممبر افروز ہوں اور مجلس سے خطاب کریں ایک سورہ فاتحہ ہاں سوری اس سے پہلے ظہیر جعفری صاحب کے جو مرحومین ہیں ان سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور تمام وہ لوگ جو اس میں مجلس میں شریک ہیں ان کے مرحومین اور جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں ان کے مرحومین ان سب کے لیے سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ قل بسم اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد صلی اللہ محمد وعلی محمد. ایک باواز بلند صلوات اللہم صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ایاک صراط الذین انعمت علیہم غیر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ذلک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مزکی نفوسنا مولانا و مقتدانا ابو القاسم المصطفى محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد محمد وعلى أخيه أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب الذي نسبه علما للإسلام ولا بنته فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين ولا سبتيه الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة ومن ذرية الحسين عليهم الصلاة والسلام ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا إلى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت امیر المؤمنین صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد اللہم صلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہماری آج کی مجلس محترم جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب کی جانب سے مولا کی شہادت کی مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ڈاکٹر ظہیر صاحب اور ان کے خانوادے کے توفیقات میں اضافہ فرمائے آمین. اور جتنے مؤمنین اور مؤمنات آج کی مجلس میں شامل حال ہیں خدا ہم سب کی نیک حاجات کو قبول فرمائے الہی امین. اور ہمیں زیادہ سے زیادہ ولایت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام پہ رہنے کی اور ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. الہی امین. اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ جو بھی تو نے آج کا ثواب معین مقدر فرمایا ہے پوری مجلس کا وہ محترم جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب کے جو مرحومین ہیں ان کی روح کو اصحال فرمائے اور ان کی اہلیہ کے جو مرحومین ہیں
ان کی روح کو بھی ایصال فرمائے، اور انہیں مولا علی کی مجلس میں جوار معصومین کے ساتھ ساتھ اسپیشلی مخصوص طور پر جوار امیر المومنین عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اور خداوند عالم کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کروں گا کہ ایام عزائے امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام چل رہے ہیں، خدایا تجھے بذات علی بن ابی طالب کا ہی واسطہ ہے، تجھے مولا امیر المومنین کا واسطہ ہے، تعمیر جنت البقیع کا اسباب فراہم فرما، اور ہم سبھی کو بقیع کی زیارت کا شرف نصیب فرما۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی صلی علی اللہ محمد و آل محمد۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں یہ جو ایک روایت کا ایک چھوٹا سا فقرہ جو منسوب ہے رسول اللہ کی جانب آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، مولا علی کی شان میں 1000 احادیث جو کتاب ہے اس میں سے اس کا ایک فقرہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اے علی تو امیر مومنین ہے، یعنی مومنین کا حاکم ہے، مومنین کا سرپرست ہے، مومنین کا ولی ہے، مومنین کا جو ہے وہ قائد ہے۔ یہ حدیث روایات ہمیں ملتی ہے۔ اسی طرح سے مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں جو رسول اللہ سے ملی ہیں، اور رسول اللہ نے تعارف فرمایا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لو یعلم الناس متی سمیا علی امیر المؤمنین ما انکروا فضلہ، اگر لوگ یہ جان جائیں کہ امیر المؤمنین کا نام امیر المؤمنین کب رکھا گیا ہے تو کوئی بھی اس کی فضیلت کا انکار نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی کتنی عمدہ حدیث آپ دیکھیے، یعنی لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ امیر المؤمنین کا نام امیر المؤمنین کب رکھا گیا ہے۔ اگر لوگ یہ جان جائیں کہ امیر المؤمنین کی فضیلت کیا ہے، امیر المؤمنین کا نام امیر المؤمنین کب رکھا گیا ہے، ما انکروا فضلہ، تو ان کی فضیلت کا انکار نہیں کریں گے۔ سمیا امیر المؤمنین، اللہ اکبر۔ اب میں آپ کو ایک ہدیہ دینے جا رہا ہوں روایت کے ذریعے سے مولا امیر المؤمنین کی خدمت میں۔ سمیا امیر المؤمنین و آدم بین الروح والجسد، امیر المؤمنین کا نام امیر المؤمنین اس وقت رکھا گیا ہے جب حضرت آدم روح اور جسد کے بیچ میں تھے۔ ہاں 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 ہاں، واہ واہ واہ، کمال ہے، کمال نہیں ہے؟ سبحان دیکھیے اللہ سبحان اللہ، کیا روایت ہے واہ جان واہ واہ، گرامی کہ مولا امیر المؤمنین کا نام امیر المؤمنین اس وقت رکھا گیا وہ آدم بین الروح ہائے ہائے، والجسد، کہ آدم روح اور جسد کے درمیان میں تھے، یعنی ابھی تو روح پھونکی بھی نہیں گئی تھی، بے شک، پھر بھی اس وقت امیر المؤمنین کو امیر المؤمنین کہا جا رہا تھا۔ کمال ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا نور معظم تھا علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اس کے بعد پھر خدا نے عالم ارشاد فرماتا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَم مِّن ظُهُورِهِمْ، اللہ نے عہد و پیمان لیا جب تمہارے خدا نے آدم کی پشتوں میں سے نکال کر، آدم کی پشتوں میں سے نکال کر ان کی اولاد سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرایا، یعنی آدم کی پشتوں میں سے نکالا ان کی اولاد کو، انہی کا جب اقرار کرا لیا، اور کیا کہا جب اقرار کرا لیا کہ کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں، یہ بتاؤ میں تمہارا کیا خدا نہیں ہوں، انہیں آدم کی پشتوں میں سے انہی کی ذریت میں سے نکالا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، انہی کو ان کا گواہ بنایا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ قالوا، سب نے کہا بلا، ہاں، فقالت الملائکہ بلا، تو سب نے ملائکہ نے کہا ہاں، ملائکہ نے بھی کہا بلا، انہوں نے بھی کہا بلا۔ فقال اللہ تبارک و تعالی، بس اللہ نے آواز دیا ان کی آدم کی پشتوں میں سے ان تمام لوگوں کو نکال کر کے، اللہ نے کہا انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں، ومحمد نبیکم، اور محمد تمہارا نبی ہے، وعلی ولیکم وامیرکم، اور علی تمہارا ولی بھی ہے تمہارا امیر بھی ہے۔ ہاں 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 ہاں، واہ 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 واہ، یعنی علی امیر زبردست المؤمنین بات علیہ ہے، السلام کو عالم محفوظ پر، لوح محفوظ پر امیر المؤمنین سے پکارا جا رہا ہے، یعنی اللہ نے کہا میں تمہارا رب ہوں، محمد تمہارے نبی ہیں، اور علی تمہارے ولی ہیں، علی تمہارے امیر ہیں، یعنی تمہارے حاکم ہیں۔
پھر ایک روایت میں آیا امیر المؤمنین کی فضیلتوں میں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اور رسول اللہ کی حدیث، لما اسر بی الی السماء، جب مجھے آسمان کی سیر کرائی گئی، کنتو من ربی کا قاب قوسین ادنا، میں اللہ سے اتنا نزدیک تھا جیسے ایک تیر کمان یا دو تیر کمان، یعنی ایک قدم سمجھ لیجئے یا دو قدم سمجھ لیجئے۔ فَأَوْحَا إِلَيَّ رَبِّي مَا أَوْحَا، بس اللہ نے میری طرف وحی کی جو وحی ہونی تھی، ثم قالا، پھر مجھ سے کہا، یعنی پیغمبر بتا رہے ہیں میں بس اتنے فاصلے پہ تھا، ایک تیر کمان یا دو تیر کمان کے، بس اللہ نے مجھے آسمان پر وحی نازل فرمائی جو وحی نازل ہونی تھی، ثم قالا، پھر اللہ نے کہا، یا محمد، اے میرے محمد، اقرا علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین، تو ہمیں علی ابن ابی طالب کو امیر المؤمنین کہہ کے بلایا کرو، یعنی معراج پر بھی امیر المؤمنین کو کہا لایا سبحان گیا، اللہ سبحان یعنی اللہ. پیغمبر کی جب سیر کرائی جا رہی ہے اس وقت بھی یہ کہا گیا کہ تم امیر المؤمنین کو امیر المؤمنین پکارا کرو، اقرا، پکارا کرو، پڑھا کرو، بلایا کرو علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کو امیر المؤمنین، امیر مؤمنین، فما سمیت بہذا احدا قبلہ، اس سے پہلے میں نے کسی کا نام امیر المؤمنین نہیں رکھا، ہائے ہائے ہائے. میں نے اس سے پہلے کسی کا، اب جو دوسرا جملہ پڑھنے جا رہا ہوں نا، اس جملے پہ تو آپ کی دعاؤں کا طلبگار رہوں گا، بڑا معنوی جملہ، اور آپ کو ایک تاریخ کے دامن میں لے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا فما سمیت بہذا احدا قبلہ، میں نے اس سے پہلے کبھی بھی کسی کا نام امیر المؤمنین نہیں رکھا، ولا اسمی بہذا احدا بعدہ، اور میں نے اس کے بعد بھی اب کسی کا نام امیر المؤمنین نہیں رکھا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی نہ اس سے پہلے کوئی امیر سبحان المؤمنین اللہ تھا، سبحان نہ اللہ. علی کے بعد کوئی امیر المؤمنین ہے۔ اب جو اپنے آپ کو امیر المؤمنین کہلائے گا وہ سب سے بڑا جھوٹا ہوگا، بے شک. اللہ سبحان اللہ. وہ سب سے بڑا جھوٹا ہوگا جو اپنے آپ کو امیر المؤمنین کہلائے گا۔ اور پھر چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، محمد وعلی محمد. آپ نے ارشاد فرمایا، لما نزلت الولایہ وکان من قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغدیر خم، امام ارشاد فرماتے ہیں جب ولایت نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غدیر خم کے دن موجود، سلمو، تو اللہ نے ارشاد فرمایا، سلمو نہیں، جب امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ولایت نازل ہوئی وَكَانَ مِن قول رسول اللہ، تو رسول اللہ نے غدیر خم کے دن یہ فرمایا، بے غدیر خم، غدیر خم کے دن رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، سلموا علی علی بعمرۃ المؤمنین، بس علی پر سلام کرو یا امیر المؤمنین کہہ کر، یعنی علی کو امیر المؤمنین کہہ کر کے سلام کرو۔ اب میں ایک ہدایت روایت کا فقرہ پڑھنے جا رہا ہوں، اس کے بعد والا وہ بڑا دلچسپ ہے۔ دیکھیے غدیر ہے، رسول نے حکم دیا، قول فرمایا آپ نے کہ علی کو اب جتنے سلام کریں گے کیا کہیں گے؟ السلام علیکہ یا امیر المومنین، ہیں یہ سب کہہ کر کے سلام کریں گے، اے امیر مومنین تجھ پر ہمارا سلام ہو۔ کب؟ غدیر کے دن۔ تو غدیر کے دن تو سب موجود تھے، غدیر کے دن تو بڑے بڑے بھی موجود تھے، جو سمجھ رہے ہیں آپ، جو قربت کا بڑا دعویٰ کرتے تھے وہ بھی موجود تھے۔ اچھا اب ایک روایت کا اسی میں ایک فقرہ سنیں، فقالا، تو ان دونوں نے کہا، تسنیہ کا صیغہ آیا ہے، دیکھیے تسنیہ کا صیغہ، یعنی ایک نہیں دونوں نے، فقالا، ان دونوں نے کہا، من اللہ من رسول، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ امیر المؤمنین کہنا اللہ کی جانب سے ہے یا اللہ کے رسول کی جانب سے ہے؟ ہائے ہائے ہائے، کاش آپ غور فرما لیں جملے پر۔ دیکھیے کھٹکا بھی انہی کے دل میں ہوا، کھٹکا بھی انہی کے دل میں ہوا، اور وہ دونوں یہ کہنے لگے، اس سے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کہاں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ وقالا، بس ان دونوں نے کہا، کیا کہا؟ من اللہ و من رسول،
یہ اللہ کی جانب سے ہے یا اس کے رسول کی جانب سے؟ فقال لہما، تو رسول اللہ نے ان دونوں سے کہا، رسول اللہ نے ان دونوں سے کہا کیا؟ نعم حقا من اللہ و من رسول، ہاں ہاں یہ اللہ کی جانب سے بھی امیر المومنین ہے، اس کے رسول کی جانب سے بھی امیر المومنین ہے۔ ہاں 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 واہ 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 ایک واہ، درود واہ پڑھ دے واہ واہ محمد واہ آل محمد۔ صلی علی صلی اللہ محمد محمد آل واہ محمد۔ واہ 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 ابھی سبحان اللہ روایت پوری نہیں ہوئی، ابھی روایت بے میری شک پوری نہیں ہوئی، روایت کو ذرا سا پورا کر دوں۔ ہاں ہاں یہ اللہ کی جانب سے بھی امیر المومنین ہے، یہ اس کے رسول کی جانب سے بھی امیر المومنین ہے۔ ومن رسول انہ امیر المومنین، یہ امیر مومنین ہے، یہ مومنین کا حاکم ہے، یہ مومنین کا امیر ہے، یہ مومنین کا قائد ہے، یہ مومنین کا سرپرست ہے، یہ مومنین کا مولا ہے، وہ امام المتقین، اور یہ ہاں 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 متقین کا ہاں امام ہے۔ ہائے ہائے اب جب رسول اللہ نے فیصلہ واہ کر واہ ہی واہ دیا کہ اللہ کی جانب سے امیر مومنین ہے، اللہ کی جانب سے امام المتقین ہے، تو اب لوگوں کو اس پہ مایوس نہیں ہونا چاہیے علی کو سب کیوں نہیں مانتے۔ بھیا مومنین ہوں گے تو امیر مانیں گے، متقین ہوں گے تو امام مانیں گے۔ ہاں 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 واہ 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 سبحان اللہ وقائد سبحان الغر اللہ المحجلین، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ اب سبحان اللہ روایت کا آخری فقرہ پڑھنے جا رہا ہوں میں، ارشاد آخری فقرہ، یقعدہ اللہ یوم القیامہ علی الصراط، اللہ علی کو قیامت کے دن صراط کے پل پر بٹھائے گا، واہ واہ پل صراط پر بٹھائے گا اللہ علی کو، یقعدہ اسے بٹھائے گا اللہ یوم القیامہ قیامت کے دن، علی الصراط صراط پر بٹھائے گا، فیدخل اولیاءہ الجنہ، علی اپنے چاہنے والوں کو جنت میں داخل کرے گا، ہائے وَيُدْخِلُ أَعْدَاءَهُ النَّارِ، اور اپنے دشمنوں کو آتش جہنم میں داخل کرے گا۔ سبحان اللہ ایک سبحان اللہ صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد سبحان اللہ مولانا ماشاء اللہ ماشاء اللہ نعرہ واہ واہ حیدری، واہ واہ یا یا علی۔ علی حیدر اور پھر ایک اور روایت سن لیجئے مجھ سے آپ، اور ارشاد یہ روایت جو ہے وہ اسلمی کا برید الاسلمی کی طرف سے ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، وہ کتابوں میں یہ روایت درج ہے اور برادران سنت کے ہاں بھی ہے کہ ان یسلم علی علی علیہ الصلوۃ والسلام بعمرۃ المؤمنین، جب کبھی علی کو سلام کرنا تو امیر المؤمنین کہہ کر سلام کرنا۔ فقال عمر ابن خطاب، اب تاریخ نے نام لکھا تو عمر ابن خطاب نے کہا یا رسول اللہ من اللہ ام من رسول اللہ، یہ بتائیے یہ امیر المؤمنین کہنا اللہ کی جانب سے ہے یا اس کے رسول کی جانب سے ہے؟ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا بل من اللہ ومن رسول، ارے یہ تو اللہ کی جانب سے اور رسول اللہ کی جانب سے امیر المومنین ہے۔ اور پھر ایک روایت میں ایک جو جعفر ابن محمد علیہ السلام یعنی ہمارے چھٹے امام سے ایک روایت آئی، اس میں ایک روایت میں آیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت امیر المؤمنین، اے علی تو امیر مومنین ہے، وہ امام المتقین، آپ امام متقین ہیں، انت سید الوسیین، تم وسیین کے سردار ہو، وہ وارث علم النبیین، علم نبیین کے تم وارث ہو، وہ خلیفۃ و خیر المرسلین، خیر المرسلین کے تم خلیفہ ہو، یا علی انت مولا المؤمنین، اے علی تم مولا مومنین ہو، یا علی انت الحجت بعدی علی الناس اجمعین، یا علی تم میرے بعد سب کے اوپر حجت ہو۔ ہائے 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 سبحان اللہ سبحان تو اللہ یہ روایات تو کوئی واہ میں نہیں واہ پڑھ واہ رہا ہوں، کتابیں بیان فرما رہی ہیں بے شک علی امیر المؤمنین کے بارے میں۔ اب میں ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، اب اس کے علاوہ اگر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی اپنے آپ کو امیر المؤمنین کہلاتا ہے تو تاریخ کا سب سے جھوٹا فرد ہے، بے شک بے شک، سب سے جھوٹا فرض ہے جو انسان کہلاتا ہے۔ اور پھر ایک روایت پڑھوں آپ کی خدمت میں، یحییٰ بصری کہتے ہیں کہ محمد ابن زکریا جوہری نے محمد ابن امارہ سے ایک روایت نقل کی، اور اس نے اپنے والد سے اور اس نے امام جعفر صادق سے روایت نقل فرمائی، اور انہوں نے امام محمد باقر سے روایت نقل فرمائی ہے، اور انہوں نے اپنے اجداد سے حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا۔
رسول اللہ نے فرمایا کیا؟ خداوند عالم نے، کمال کی حدیث پڑھنے جا رہا ہوں، خداوند متعال نے، رسول اللہ فرماتے خداوند عالم نے میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے بے شمار فضائل بیان کیے ہیں۔ چونکہ مجلس مربوط ہے مولا امیر المؤمنین سے، تو میں نے چاہا کچھ حدیث سے پیش کر دوں آپ کی خدمت میں اہل ولا کے درمیان میں۔ فرمایا میرے بھائی علی کے بے شمار فضائل بیان کیے ہیں، بہت بے شمار فضائل ہیں، جو بھی ان کے فضائل میں سے ایک فضیلت کو ذکر کرے گا اور اس فضیلت کا اقرار کرے گا تو خداوند عالم اس کے پہلے اور آئندہ والے گناہوں کو معاف کر دے گا، چاہے کتنے بھی گناہ بھاری کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنی عظیم روایت ہے، آپ دیکھیں زان گرامی، کوئی معمولی بات نہیں ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں۔ اور میں ایک بات آپ کی خدمت میں ذرا سا ایک لہجہ اور پڑھ دیتا ہوں۔ ایک اسدی جو ہے صاحب نہایہ، یہ ایک لغت لکھی ہے انہوں نے، صاحب نہایہ نے، اور اس لغت میں ڈکشنری میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو حدیث ہے کہ النظر الی وجہ علی نبادہ، یہ حدیث ضعیف ہے۔ یہ صاحب نہایہ لکھتے ہیں، اہل سنت سے صاحب نہایہ نے، اور انہوں نے اس روایت کو ضعیف بتایا کہ النظر الی وجہ علی نبادہ یا ذکر علی نبادہ، جب وہ اس کے سیکوینس میں گئے ہیں نا اور جب مولا کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا نہیں یہ حدیث ہے ہاں، لیکن بڑی یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے اور وہ کمزور ہے، اس طرح کی بات ہے۔ اب وہ اسی کے سیکوینس میں نیچے آ کے پتا کیا لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں لیکن ہاں ایسا ہوتا تھا کہ جب علی اذا خرج علی من بیتہ فرا الناس ویقول، جب علی اپنے گھر سے نکلتے تھے تو لوگ علی کو دیکھتے تھے، راہ الناس، لوگ علی کو دیکھتے تھے، فیقول، اور کہتے تھے ما اکرم هذا الفتى لا الہ الا اللہ، ما اکرم هذا اشقى لا الہ الا اللہ، ما اکرم هذا اسقى لا الہ الا اللہ، ما اکرم هذا عالم لا الہ الا اللہ۔ اے کاش آپ غور کر لیتے میرے اس مسئلے پر۔ وہ کہتے ہیں یہ حدیث، اب انہوں نے کیا کہا، حدیث کو چھپانا چاہا اور کہہ دیا یہ حدیث کمزور ہے، لیکن خود ہی اس کے سیکوینس میں نیچے آ کے لکھتے ہیں ہاں لوگ کہتے تھے کہ جب علی باہر نکلتے تھے نا تو لوگ کہتے تھے ارے کتنا بڑا یہ مکرم شخص ہے لا الہ الا اللہ، ارے کتنا بڑا اشجاع انسان ہے لا الہ الا اللہ، ارے یہ کتنا بڑا سخی انسان ہے لا الہ الا اللہ، ارے یہ کتنا بڑا عالم ہے لا الہ الا اللہ۔ یعنی علی کے چہروں کو دیکھتے تھے کہتے تھے لا الہ الا اللہ، علی کے چہرے کو دیکھتے تھے کہتے تھے لا الہ الا اللہ، علی کو دیکھتے تھے کتنا بڑا سخی ہے کہتے تھے لا الہ الا اللہ، علی کو دیکھتے تھے کہتے تھے کتنا بڑا شجاع ہے لا الہ الا اللہ، علی کو دیکھتے تھے کہتے تھے کتنا بڑا عالم ہے لا الہ الا اللہ۔ وہ ایک حدیث کو چھپانے کے لیے، علی کی ایک فضیلت کو چھپانے کے لیے خود نہ جانے 4 فضیلتیں بیان کر گیا۔ ہم نے ملاحظہ فرمایا اس نے ایک حدیث چھپانا چاہی تھی، خود 4 فضیلتیں علی ابن ابی طالب کی بیان کر گیا، کہتا وہ کتنا بڑا عالم لا الہ الا اللہ۔ انبیاء کیوں آئے تھے جناب؟ حضرت آدم سے لے کے خاتم تک سب کا ایک ہی کلمہ تھا، کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آدم نے کہلوایا لا الہ الا اللہ، ابراہیم نے کہلوایا لا الہ الا اللہ، اسماعیل نے کہلوایا لا الہ الا اللہ، موسیٰ نے کہلوایا لا الہ الا اللہ، سب نے ایک ہی کلمہ کہلوایا، چاہے وہ جتنے نبی آئے ہوں سب کی زبانوں پر تک کہو لا الہ الا اللہ۔ حتیٰ کہ پیغمبر کی ابتدائی زندگی میں اے پیغمبر ان سے کہہ دو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، بس لا الہ الا اللہ کہہ دو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی آدم سے خاتم تک سارے انبیاء نے کہلوایا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، یعنی جو کام سارے نبی زبان سے کر رہے تھے، ہائے 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 ہائے، جو کام سارے انبیاء زبان سے کر رہے تھے تو وہ کام علی اپنے چہرے سے کر رہے تھے۔ چہرہ دیکھتے جاؤ لوگ پڑھتے جائیں گے لا الہ الا اللہ، علی کو دیکھتے جاؤ لوگ کہیں گے لا الہ الا اللہ، علی کو دیکھتے جاؤ لوگ کہیں گے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اما علی کا چہرہ دیکھ کے جو تسبیح پروردگار پڑھے اسی کے چہرے کو دیکھنا تو عبادت ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے زان گرامی، کتنی عظیم شخصیت ہے مولا امیر المؤمنین کی۔ اور مولا امیر المؤمنین
جو ہم شہادت کی مجلس کرنے کے لیے بیٹھے. دیکھیے یہ ساری پلاننگ تو بہت پہلے ہو گئی تھی کہ علی کا قتل ہونا، کرنا بھی چاہا، علی کو مارنا بھی چاہا، لیکن علی میدان جہاد میں تو نہیں مارے جا سکتے تھے، علی میدان قتل میں تو نہیں مارے جا سکتے تھے، علی اس میں چلتے پھرتے راستوں میں تو علی مارے نہیں جا سکتے تھے. لیکن ہاں علی کو قتل کرنے کا ایک ہی راستہ اختیار کیا کہ جب علی اللہ کی بارگاہ میں ہو تو علی اور اللہ کے درمیان پھر کوئی شے حائل نہیں ہوتی ہے، علی اس کے درمیان ہے. عبد الرحمن ابن ملجم یہ علی کو مارنے کے لیے سرزمین کوفہ پایا، اور البرک ابن عبداللہ تمیمی یہ معاویہ کو مارنے کے لیے شام میں پہنچا، عمر ابن بکر تمیمی عمر عاص کو مارنے کے لیے مصر میں پہنچا. یہ سارے کھلونے تھے، یہ بنائی ہوئی پلاننگ تھی ان کی. ورنہ تو پھر مجھے بتائیے معاویہ اس رات میں کیوں نہیں مارا گیا؟ بتائیے مجھے آپ عمر عاص کیوں نہیں مارا گیا، صرف علی کیوں مارے گئے، علی کیوں قتل کیے گئے؟ یہ ان کی ایک پلاننگ تھی. یہ جنگ جمل سے بھی پہلے پلاننگ ہو چکی تھی. جنگ جمل کی ٹھوکر کھانے کے بعد لوگوں نے جنگ صفین کی تھی علی سے، اور جنگ صفین میں دھوکہ دے کر کے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سامنے ہیلا بازی کر کے علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور مولا منع کر رہے تھے، علی جانتے تھے یہ دھوکہ علی کو نہیں دے رہے، اپنے آپ کو دے رہے تھے. یہ تو جملے کی مجبوری تھی جو کہنا پڑتا ہے، ورنہ امیر المومنین کو دھوکہ نہیں دیا. امیر المومنین بار بار کہہ رہے تھے دیکھو ہمیں اس کی بات پہ یقین نہیں ہے، کلمۃ الحق یراد بالباطل، یہ جو قرآن ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں نا وہ ہے تو قرآن حق، لیکن یہ مراد اس سے باطل لے رہے ہیں، یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہتے، یہ دھوکہ دیں گے. اور جنگ صفین میں خود علی کے لشکر سے 20,000 آدمی نکل گئے، 20,000 آدمی نکلے جنگ صفین میں، اور وہ علی کے مقابلے میں علی اگر آپ نے فیصلہ نہ کیا تو ہم آپ سے پھر جنگ کریں گے. اور یہ جنگ صفین سے نکلے ہوئے افراد تھے خوارج، جو امیر المؤمنین کے مقابلے پہ جنگ نہروان ہوئی تھی. اسی جنگ نہروان میں قطامہ بنت الاخضر بن شجنہ کا باپ مارا گیا تھا، اسی میں قطامہ کا بھائی اسبق بن الاصغر مارا گیا تھا، اسبق بن الاخضر مارا گیا تھا. یہ وہ ساری پلاننگ تھی جو بہت پہلے سے تھی. یہ صرف یہ کہہ دینا کہ قطامہ کی وجہ سے امیر المؤمنین کا قتل ہوا، یہ تاریخ کا جھوٹ ہے. یہ تو ان تمام وسیلوں میں سے ایک وسیلہ بنی ہے قطامہ. کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے، اب آپ کہیں گے آپ ایسی بات کیوں کریں، کیونکہ لوگوں نے جو اپنی کتابیں، جیسے زیڈ ڈاؤن نے لکھا، اس نے اسرائیلی نام نگار ہے، اس نے یہ لکھا ہے کہ قطامہ نے ابن ملجم سے شادی کا دھوکہ دیا اور اس وجہ سے علی کا قتل ہوا. نہیں، یہ تو ایک سبب بنی ہے، یعنی یہ بھی قاتلہ ہے، یہ بھی سبب بنی ہے امیر المومنین کے قتل میں. ورنہ پلاننگ تو اس سے بہت پہلے سے ہوتی چلی آ رہی تھی کہ علی کو قتل کرنا ہے. صرف اور صرف یہ ہی واسطہ نہیں تھی، ورنہ پھر تاریخ یہ کہہ دے گی کہ کسی اور نے پلاننگ نہیں کی تھی، اسے چھپانے کے لیے اس کا نام آ رہا ہے. یہ تو ایک واحد اور راستہ بنی ہے، اس پہ اللہ کی بے شمار لعنتیں ہوں. تو میں تاریخ کو پیش کرتے ہوئے، میں ذرا سا بات طولانی میری نہ ہو جائے، لہٰذا میں اس بات کو تاریخ سے پیش کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جو آج کل نامہ نگار ہیں، یہ جو آج کل آرٹیکل لکھتے ہیں لوگ، یا جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، یہ علی کے قتل میں صرف اور صرف قطامہ کو ملوث کر رہے ہیں. حالانکہ قطامہ صرف اکیلی ملوث نہیں ہے، قطامہ کے بزرگ بھی ملوث ہیں اس کے اندر، اور یہ کسی کو چھپانا چاہتے ہیں، اس لیے اس بات کو کرتے ہیں. جب ابن ملجم کوفے میں آیا ہے تو اس نے 3 شرطیں رکھی ہیں. 3,000 درہم تو میں مہر کے لوں گی، ایک غلام اور ایک کنیز مجھے چاہیے، اور مجھے حضرت علی کا سر چاہیے، مجھے علی کا سر چاہیے. اس نے شرطیں رکھی ہیں. عزیزو، اب میں آپ کی خدمت میں ایک بات پیش کروں، روایت بات تو بہت طولانی ہو جائے گی. امیر المؤمنین علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ کی مجلس ہے اور کافی وقت بھی ہو چکا ہے. امیر المؤمنین جس کو رسول اللہ نے امیر المؤمنین کہا، رسول اللہ کی جانب سے جس کو پیغام پہنچایا کہ اس کے بعد نہ اس سے پہلے کوئی امیر المؤمنین ہے نہ اس کے بعد کوئی امیر المؤمنین ہے، جس کے فضائل اتنے بے شمار ہیں کہ پوری دنیا کے انسان و جن بھی لکھنا چاہیں گے تو فضائل مکمل نہیں ہو سکتے جو امیر المؤمنین کی فضیلت ہے. اب اگر وہ شخص حالت سجدہ سے سر اٹھاتے ہوئے، ہائے اور جب ابن ملجم کی تلوار لگ رہی ہو اور کہہ رہا ہو فزتو ورب الکعبہ،
کعبہ کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا تو امیر المومنین پر کیا گزری ہوگی جب میرے مولا کے سر مبارک پر تلوار لگی ہوگی۔ عزادارو، میں نے سنا ہے، تاریخ میں پڑھا ہے، علماء پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ جیسی تلوار لگی کوفے کی سرزمین پر ایک آواز بلند ہوئی جو در و دیواروں سے آ رہی تھی، آسمان سے آ رہی تھی، قتل امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب قتل کر دیے گئے، علی بن ابی طالب قتل کر دیے گئے۔ پچھلی مطلب میں نے یہ مسائل پڑھے تھے، آج آپ کی خدمت میں دو جملے مولا کی شہادت کے پڑھ کے اور میں آپ حضرات کو اپنے مولا کے صبر کرنا چاہتا ہوں۔ عزادارو، علی قتل کر دیے گئے، علی کے سر پہ تلوار مار دی گئی۔ آخر مرحلے میں علی نے جو وصیتیں کی ہے نا، اب میں وہ وصیتیں بھی نہیں پڑھوں گا، بس دو جملے پڑھوں گا۔ علی کو غسل دینے کے لیے جب حسن حسین آگے بڑھے ہیں، یہ میرا دل کہتا ہے، میں نے روایت میں نہیں پڑھا، نہ میں کوئی ایسی نسبت دے رہا اپنے مولا کی طرف، حالت روزہ میں ہوں۔ جس طرح سے زہرا کو غسل دیتے ہوئے علی روئے تھے، اس لیے کہ جب ہاتھ پسلیوں پر گیا تھا تو علی چیخ کر روئے تھے، جیسا کہ علماء پڑھتے ہیں، فرماتے ہیں، میرا دل کہتا ہے شاید علی کو غسل دیتے ہوئے اسی طرح سے آج حسن بھی روئے ہوں گے جب بابا کے سر پہ ہاتھ گیا ہوگا۔ ہائے میرا ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا۔ ہو سکتا ہے امام حسن نے گریہ کیا ہوگا، اس لیے کہ علی کا سر بیچ سے شگاف ہو گیا تھا، دو نیم ہو گیا تھا۔ ارے غسل و کفن دے دیا، جنازہ تیار ہو گیا، اب صبح سویرے سے پہلے پہلے، طلوع فجر سے پہلے پہلے جب جنازہ تیار ہوا تو نجف کی طرف لے جا رہے ہیں، بحسب وصیت امیر المؤمنین۔ امیر المؤمنین نے وصیت کی تھی، اے حسن حسین میرا جنازہ آگے سے نہ اٹھانا، میرا جنازہ خود بخود آگے سے اٹھے گا۔ جنازہ خود بخود آگے سے اٹھا، پیچھے سے حسن حسین نے میرے مولا کا جنازہ اٹھایا۔ میں کہوں گا امیر المؤمنین، آپ کے 12 بیٹے یہاں موجود، 12 بیٹیاں موجود ہیں، 16 بیٹے آپ کے موجود ہیں، 16 کے 16 بیٹے آپ کے جنازے میں شریک ہیں۔ آپ کا جنازہ آگے سے ملائکہ اٹھانے کے لیے آ گئے، پیچھے سے جنازے کو آپ کے بیٹے حسنین اٹھا رہے ہیں۔ مولا سن 60 ہجری ہوگی اور وہاں پہ امام زین العابدین دیکھیں گے میرے بابا کا جنازہ پڑا ہوا ہے تو شاید میرے مولا آواز دیں گے، بابا کیا تو نے کوئی بیٹا ایسا دیکھا ہے جس کے باپ کا جنازہ پڑا ہوا ہو، بیٹے کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں۔ مولا آپ کے جنازہ اٹھانے والے کوفے میں موجود تھے، لیکن ہائے آقا حسین، آخری فقرہ پڑھ کے مجلس ختم کرنے جا رہا ہو، پہلا فقرہ پڑھ چکا ہوں۔ اب جیسی گھر سے جنازہ نکلا، ہمارے یہاں بھی رسمیں ہیں، آپ کے یہاں بھی رسم ہے، جب کسی بزرگ کا جنازہ گھر سے نکلتا ہے نا تو خواتین قبرستان ہمارے یہاں نہیں جاتی ہیں، وہ سب دروازے میں کھڑے ہو کے اپنے وارث کا جنازہ دیکھتی ہیں۔ عزادارو، جب یہ جنازہ گھر سے نکلا ہوگا، زینب ام کلثوم علی کی بیٹیاں دروازے پہ کھڑے ہو کے کہہ رہی ہوں گی، بابا خدا پہ، اے میرے بابا، لو علی کا جنازہ چلا، علی شہید ہو گئے۔ بیویاں گریا کر رہی ہیں، بیٹوں نے جنازہ اٹھایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ، ماتم حسین۔ جزاک اللہ مولانا، مولا سلامت رکھیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سلامت رہے۔ مولانا صاحب، ہمیشہ کی طرح آپ نے ہمیشہ کی طرح انتہائی پر اثر اور انتہائی ایمان افروز تقریر کی، بے شک، اور میں جزاکم اللہ، اللہ جزاکم تعالیٰ سے اللہ، دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ صحت دے، لمبی عمر دے، الہی اور وسیلہ معصومین علیہ السلام آپ کی علم و حکمت میں مزید برکت عطا الہی آمین، الہی۔ میں درخواست کروں گا قمر عابدی صاحب سے دعا اور زیارت کے لیے، اور اس کے بعد ڈاکٹر سید جعفری صاحب سے درخواست کروں گا زیارت کے بعد کہ کچھ الفاظ ایز اے بانی پیش کریں۔ قمر عابدی صاحب۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم، بہت مقبول مجلس، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ متوجہ زیارت،
اپنی جانب سے، اپنے والدین، جملہ مومنین و مومنات کی جانب سے، حاضرین مجلس کی جانب سے، خصوصاً اس مجلس کے بانی ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب اور ان کے اہل خانہ کے مرحومین کی جانب سے، ملت جعفریہ کے مرحومین کی جانب سے، اور ان سب کے جو نظر اجل ہو رہے ہیں ظلم کے باعث اور جن کا کوئی پڑھنے والا باقی نہ رہا، ان سب کی طرف پڑھنے کا طرف حاصل کرتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ السلام علیکہ ایہا الوصی البری التقی، السلام علیکہ ایہا النباء العظیم، السلام علیکہ ایہا الصدیق الرشید، السلام علیکہ ایہا البری الزکی، السلام علیکہ یا وصی رسول رب العالمین، السلام علیکہ یا خیرۃ اللہ علی الخلق اجمعین، اشہد انک حبیب اللہ وخاصۃ اللہ وخالصتہ، السلام علیکہ یا ولی اللہ وموضع سرہ وعیبۃ علمہ وخازنہ وحی، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا حُجَّةَ اللَّهِ عَلَى الْأَنَامِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا أَبْوَابَ الْمَقَامِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا نُورَ اللَّهِ التَّامِّ، أشهد أنك قد بلغت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله ما حملت ورعيت ما استحفظت وحفظت، ما استودعت وحلت حلال الله وحرمت حرام الله وأتممت أحكام الله ولم تتعدى حدود الله، عبدت اللہ مخلصا حتی اتاک الیقین، وصلی اللہ علیہ وعلی ائمۃ من بعد جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی مستشہدین معک جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا علیم ابن موسی الرضا، السلام علیکہ وعلی آبائک السبع وابنائک الاربع، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا صاحب عصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب مل کے انشاءاللہ۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ آپ سب کے ماشاء اللہ صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر حرف کا ثواب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب اور ان کے اہل خانہ کے مرحومین کو پہنچے بات تو پہلے الہی امین، الہی امین، بے شک۔ جی جی ظہیر صاحب آپ آئیے تشریف لائیے، کچھ الفاظ پیش کیجیے۔ بہت شکریہ جی، میں بہت بہت مشکور ہوں کہ آپ تمام حضرات نے اس محفل میں شریک ہو کر میرے مرحومین کے لیے دعائے خیر کی۔ پروردگار سے دعا ہے کہ آج شب قدر کے صدقے جس کی جو بھی حاجات ہیں اور اس محفل میں جو بھی حاضر ہیں ان کے حاجات کو پورا کرے اور اس محفل کو ہمیشہ کی طرح پر رونق رکھے،
ہر جمعرات کو جو ہم ساتھ مل بیٹھتے ہیں بے شک اور مولانا سے بہترین خطاب سے ہم استفادہ حاصل کرتے ہیں، خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر دفعہ اس محفل میں شریک ہوں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب اس آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ اس محفل میں آئے اور اس مجلس میں آئے، شرکت کی۔ آخری الفاظ کے لیے میں ڈاکٹر غضنفر صاحب کی طرف کہوں گا کہ کچھ آخری الفاظ کہہ سکیں۔ نہیں، ماشاءاللہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، بہت خوب اچھے انداز میں آپ نے نظامت پیش کی، اور میں پھر ایک بار تمام حاضرین شرکا اور ذاکرین کا شکر گزار ہوں، اور خاص طور سے ہمارے ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب جو آج کے بانی ہیں، میں تہہ دل سے مشکور ہوں، ممنون، شکریہ۔ بہت شکریہ، خدا حافظ، اللہ حافظ۔ انشاءاللہ اگلی جمعرات ملاقات ہوگی انشاءاللہ، شب بخیر۔